دعا کا دوسرا شعر ہے: صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے تاکہ تشریح میں آسانی ہو۔ لالا ایک پھول کا نام ہے، سرخوش مگن، صحبت اہل صفا نیک لوگوں کی صحبت یعنی ساتھ، پرسوز درد سے بھرا ہوا، نور خوشی اور چمک جو چہرے پر دکھائی دے، لب آبجو ندی کا کنارہ، حضور سامنے یعنی خدمت میں پیش ہونا۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے تشریح کرنے سے پہلے آپ نے پہلے تعارف لکھنا ہے جو آپ نے پہلے شعر کی تشریح کے لیے اقبال کے بارے میں لکھا اور مسجد قرطبہ کے حوالے سے لکھنا ہے، پھر اس تشریح طلب شعر کی تشریح کرنی ہے۔ اقبال کی شاعری میں عشق حقیقی کا جذبہ غالب ہے اور یہی ان کی شاعری کی بنیاد بھی ہے۔ لالا کے پھول کا ذکر اقبال کی شاعری میں اکثر ملتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ گل لالا ندی کے کنارے کھلا ہوا نظر آتا ہے، وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ گل لالا کو یہ خوشی اور مستی ندی کے شفاف پانی کی وجہ سے میسر آتی ہے۔ دراصل اس مثال کے ذریعے اقبال بتاتے ہیں کہ دنیا کی طلب انسانی دل کو خواہشات سے آلودہ کر دیتی ہے، لیکن عشق حقیقی وہ پاکیزہ جذبہ ہے جو انسانی دل کو نکھار دیتا ہے اور انسان کو زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ حوالہ شعر ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں عشق حقیقی کے 3 بڑے عناصر کا ذکر ملتا ہے: نور، حضور اور سرور، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت سے جو قلب انسانی کو منور کر دیتی ہے اور چہرے پر ایک چمک دکھائی دیتی ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کی لگن اور سرور، وہ خوشی ہے جو عشق الہی سے ملتی ہے۔ قرآن کا حوالہ ہے: بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ عشق الہی ہی وہ ذریعہ ہے جو انسانی دل کو توانائی اور روشنی دیتا ہے، اور یہ توانائی نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے حوالہ شعر لکھ سکتے ہیں: دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس حوالہ شعر کے وسیع معنوں کو دیکھیں تو یہاں عشق حقیقی کا بیان ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں ان پر ہر وقت سرور کی ایسی حالت طاری رہتی ہے کہ وہ دنیا سے غافل ہو کر یاد الہی میں سارا وقت گزار دیتے ہیں، اور ان کے جسم کو یاد الہی سے وہی تر و تازگی ملتی ہے جس طرح لالا کا پھول ندی کے کنارے کھلا رہتا ہے اور وہ تر و تازہ رہتا ہے۔ مراد یہ کہ جو انسان اللہ اور اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے اس کو دنیا کی پرواہ نہیں رہتی، وہ ندی کے کنارے کھلے ہوئے لالا کے پھول کی مانند لہراتا رہتا ہے اور اس پر سرور طاری رہتا ہے۔ حوالہ شعر ہے: عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ دعا کا تیسرا شعر ہے: راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو۔ عزیز طلباء، پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے تاکہ تشریح میں آسانی ہو۔ راہ محبت عشق و محبت کا راستہ، رفیق ساتھی، آرزو خواہش۔ عزیز طلباء، تشریح سے پہلے علامہ محمد اقبال کے بارے میں وہ تعارف جو آپ نے پہلے شعر کی تشریح میں لکھا وہ دوبارہ یہاں لکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال نے یہ نظم اس وقت لکھی جب وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے اور پھر مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر نظم دعا کے اشعار لکھے۔ عزیز طلباء، اقبال کی شاعری میں مسلمانوں کی حالت اور زوال پر دکھ کا اظہار ملتا ہے اور وہ مسلمانوں کے دوبارہ عروج کے لیے انہیں جذبہ ایمانی کے بیدار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہاں اس شعر میں راہ محبت میں پیش آنے والے مصائب کا ذکر ملتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت کی راہ پر چلنا کوئی آسان بات نہیں، یہ راہیں بہت کٹھن ہیں اور ان پر بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ حوالہ شعر یہاں لکھ سکتے ہیں: عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بے چینی اور بے قراری کی کیفیت
ایسی حالت ہے جس میں کوئی بھی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس لوگ ایسے عاشقوں کی زندگیاں مزید مشکل بنا دیتے ہیں، یعنی جو لوگ عشق کے راستے پر چل پڑتے ہیں، چاہے وہ عشق مجازی ہو یا حقیقی، تو لوگ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو اور مشکل بناتے ہیں۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا تو میری خواہشات اور جذبات میرے دل کے اندر ہی دبے رہ گئے اور میں اپنے احساسات کسی کو نہ بتا سکا۔ میرے دل میں آرزوؤں کا انبار لگ گیا۔ حوالہ شعر جہاں بہادر شاہ ظفر کا شعر لکھا جا سکتا ہے: ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ شاعر کے لیے عشق الہی وہ رہنما اور دوست ہے جو مسلسل اس کے ذہن اور دل کو پرسکون رکھتا ہے اور عشق الہی کی منازل تک پہنچاتا ہے۔ جہاں آرزو اور جستجو بھی شاعر کی ساتھی ہیں، اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خدا کی قربت کے راستے ہیں۔ یہ راستے خدا کی طرف سے ہی کھلتے چلے جاتے ہیں اور جستجو رکھنے والا شخص قربت الہی حاصل کر لیتا ہے۔ حوالہ شعر یہاں لکھ سکتے ہیں: ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔